حال پاک سیلیبریٹیز میں خوش آمدید۔ دشمن جان ڈرامے کی اگلی ایک ساتھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رمشا کی ڈیڈ باڈی گھر لائی جاتی ہے۔ رباب جو مائیوں کا جوڑا پہنے اپنی بہن کا انتظار کر رہی تھی، تڑپتی ہوئی باہر بھاگتی ہے، چیخیں مارتی ہے، روتی ہے اور اپنی بہن کی حالت دیکھ کر صدمے سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد ظہیر کے گھر والے رباب کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یہ شادی نہیں کر سکتے۔ بہن کی موت کا صدمہ اور اوپر سے اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ رباب اور اس کی فیملی کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ رمشا کا بوڑھا باپ اور بھائی صدمے سے مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب حاتم کے آفس یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آفس میٹنگ کے بعد رمشا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، رمشا کا باس واپس آتا ہے اور اپنے آفس کی ساکھ بچانے کے لیے کافی کوششیں کرتا ہے۔ رمشا کی فیملی کو ہٹ جانے کے طور پر 40,000 بھجواتا ہے۔ حاتم چلاتا ہے کہ صرف 40,000، تم انہیں 3 لاکھ بھجواؤ، باقی پیسے میں دوں گا۔ حاتم رمشا کی آفس فرینڈ کے ساتھ رمشا کے گھر جاتا ہے، افسوس کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے۔ حاتم کہتا ہے کہ رمشا نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ہے، جس پر وہ بوڑھا باپ بتاتا ہے کہ کون سی شادی کا گھر ماتم کا گھر بن چکا، میری دوسری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا، وہ لوگ رشتے سے انکار کر کے چلے گئے ہیں۔ رمشا کے گھر کے حالات سن کر حاتم کا برا حال ہو جاتا ہے۔ حاتم گھر واپس آتا ہے، چیختا ہے، چیزیں توڑتا ہے اور حاتم کو رمشا بہت بری حالت میں اپنے سامنے نظر آتی ہے۔ حاتم اپنی ماں کو بتاتا ہے، جس پر وہ کہتی ہیں کہ وہ بیچاری لڑکی تمہارے غصے کی بھین چڑھ گئی، میں نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی کرواؤں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہو، اب خود کو الزام دینا بند کرو، وہ صرف حادثہ تھا۔ حاتم چلاتا ہے کہ میری وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ حاتم آہستہ آہستہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور اس کے سامنے بار بار رمشا سے نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حاتم رمشا کی فیملی کا خیال رکھنے کو خود کا فرض سمجھ لیتا ہے۔ حاتم رمشا کی بہن رباب سے شادی کرتا ہے اور رمشا کے والد سادگی سے رباب کی رخصتی حاتم کے ساتھ کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ جس کے ساتھ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو رخصت کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کی بڑی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہے۔ رباب حاتم کے گھر تو آ جاتی ہے، لیکن حاتم کو پھر بھی اپنی غلطی کا احساس رہتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ حاتم رباب کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور رباب بھی حاتم پر اعتبار کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس دن مجھے اس آدمی کا پتہ چل گیا جس کی وجہ سے میری بہن کے ساتھ سب کچھ ہوا، میں اس کی اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی۔ یہ سن کر حاتم کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ رباب کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، میں ہوں، تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ رباب حاتم کے رویے سے کافی پریشان ہوتی ہے، کبھی اتنے اچھے، کبھی بالکل انجان بن جاتے ہیں، لیکن سچائی کبھی چھپی نہیں رہ پاتی۔ ایک نہ ایک دن وہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے کہ اس رات اس کی بہن کو ویران جگہ پر چھوڑنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر حاتم ہے۔ رباب حاتم سے نفرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جسے ہم نے مسیحا سمجھا وہی میری بہن کا سب سے بڑے گنہگار ہے۔ حاتم ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنی صفائی دینے کی، لیکن میں مانتا ہوں میں غصے میں آ کر بہت غلط حرکت کر بیٹھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے اس طرح نہ چھوڑو۔ آپ کے خیال میں کیا رباب حاتم کو جیل بھجوائے گی یا اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مارے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔